الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ شعر بھی اسی حدیث کا ترجمان ہے جو حدیث تلاوت پڑھی گئی ہے۔ آج کے حالات کے مطابق جو انڈیا میں نبی علیہ السلام کی گستاخی کی کسی خبیث عورت نے، خبیثہ نے، اس پر مسلمانوں کا رد عمل ہوا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو زندہ رہنا بھی نہیں چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی عزت، ناموس، اس کے لیے اگر جان بھی لگ جائے، یہ جو انسان کی جان ہے، جسم ہے، خودکشی حرام ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرنا اتنا ہی گناہ ہے جتنا دوسرے آدمی کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام فرما دیں کہ آگ میں چھلانگ لگا دو اور اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دو، تو اس وقت وہ حرام نہیں رہتا بلکہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت جان دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ حالات کے تقاضے کے مطابق کبھی کبھی انگریز، غیر مسلم، ہندو، سکھ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان کتنا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نتائج ان کے حق میں کتنے خطرناک ہیں۔ ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام اور مرتبہ۔ دوسرا، تمام ازواج مطہرات کا مرتبہ۔ اس کے متعلق تھوڑا سا عرض کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء سے بڑا مقام، بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، آخری نبی ہیں اور قیامت تک آپ ہی نبی ہیں۔ جیسے رب العالمین اللہ کی ذات ہے، ایسے ہی رحمت للعالمین نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کے متعلق ذرہ برابر بھی کوئی دل کے اندر بھی بات لائے گا معاذ اللہ معاذ اللہ، تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری کہ نبی علیہ السلام سارے انبیاء کے سردار بھی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور تمام رسولوں کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔
یہ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ تو حضرت حسان جو نبی علیہ السلام کی صحابی ہیں، یہ ان کے اشعار ہیں، اور اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ آپ جیسا کائنات کے اندر آیا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ حسین بھی آپ ہیں، سب سے زیادہ اخلاق والے بھی آپ ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت بھی آپ ہیں، سب سے زیادہ مقام والے بھی آپ ہیں، اور آپ کے جسم سے خوشبو ہی خوشبو نکلتی ہے۔ جب آپ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے ان کے بالوں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی مدح سرائی کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق جو اس عورت نے بکواس کیے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً سب کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب آپ مکہ میں تبلیغ فرما رہے تھے اور مشرکین مکہ آپ کی مخالفت کر رہے تھے، تو ایک وقت آیا کہ مشرکین مکہ نے آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اگر آپ خوبصورت ترین کوئی عورت پسند کرتے ہیں مکہ کی، جس پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کا مقصود شادیاں کرنا ہی نہیں، نبی علیہ السلام کا مقصود تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ جو دنیا کا سب سے حسین ترین آدمی اور سب سے زیادہ مقام اور عزت والا اور آدمی وہ کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں۔ وہ 25 سال کے ہیں، اور جس عورت سے شادی کر رہے ہیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 15 سال آپ سے بڑی ہیں اور ہیں بھی بیوہ۔ پہلے ان کی اولاد بھی تھی، پہلے خامدوں سے، عتیق سے، ابو حالہ سے، یہ ان کی اولاد بھی تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح کیے وہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اور جتنا اسلام کے لیے سہارا بنی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جتنا نبی علیہ السلام کو سکون پہنچایا، جتنی تسلی دی ایسے وقت میں جب کہ کوئی بھی غم گسار نہیں تھا، نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ میری وہ بیوی جس نے مجھے ہر تنگی اور پریشانی میں مجھے تسلی دی، مجھے سکون پہنچایا، میرا غم ہلکا کیا اور پریشانیاں دور کرنے میں معاون بنی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 25 سال آپ کی عمر اور 40 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر، 15 سال بڑی۔ دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ 25 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت سیدنا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے رہے، کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ 25 سال سے لے کر 50 سال تک نبی علیہ السلام نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ کس سے گزارا کیا؟ جو عمر میں 15 سال بڑی تھی،
اور جن کی پہلے اولاد بھی تھی ان سے گزارا کیا اور ان کے ساتھ رہے۔ 50 سال تک کوئی اور شادی نہیں کی۔ 50 سال کے بعد جب حضرت خدیجہ کبریٰ کا انتقال ہوا تو وہ 10 نبوی کی بات ہے۔ آپ کو بڑا غم تھا کیونکہ آپ بڑی تعریف کرتے تھے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا نا، تمام عورتیں جتنی نبی علیہ السلام کی ہیں وہ ہم سب کی مائیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مومنوں سے قریب تر ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ باعزت اور محبت کرنے والے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے زیادہ آپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کی عزت، آپ کی محبت، آپ کا مقام دلوں کے اندر موجود تھا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور یہ مائیں جو ہماری جن سے ہم پیدا ہوئے، ان کا کیا مقام ہے ان کے سامنے؟ ان کے متعلق اتنا بڑا مقام قرآن پاک نے فرمایا، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ دوسرے مقام پر فرمایا اسی صورت کے اندر، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویو، تم دوسری عورتوں کی نہیں ہو، تم دوسری عورتوں کے برابر نہیں ہو، تمہارا مقام سب عورتوں سے زیادہ ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام باپ ہیں ساری امت کے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہیں۔ اور ماں کے متعلق تو آتا ہے، ماں باپ کے متعلق اف تک کرنے کی منع ہے، اف بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اہل بیت عظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں سب سے پہلے، اور درمیان میں یہ بات آئی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک نے اہل بیت کا لفظ سب سے پہلے بیوی کے لیے اتارا ہے، اور پھر اولاد اس میں شامل ہے۔ نبی علیہ السلام کی ساری اولاد بھی اہل بیت ہے، اور آپ کے نواسے حسن حسین بھی اہل بیت ہیں، اور حضرت علی جو آپ کے گھر میں جنہوں نے پرورش پائی، آپ کے چچا زاد بھائی، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور سب آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ اہل بیت پہلی بیوی ہوتی ہے، اولاد بعد میں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے یہ بات فرمائی۔ اور پھر مقام کے لحاظ سے تھوڑا سا میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آتا ہوں کہ خدیجہ کبریٰ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 عورتوں کا بہت بڑا مقام ہے، دوسری عورتوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیوی، سب سے پہلی بیوی، حضرت فاطمہ الزہرا جو آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور لاڈلی صاحبزادی، اور جنت کے تمام عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت آسیہ فرعون کی اہلیہ، ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کا مقام بڑا ہے۔ لیکن دوسری حدیثوں کو ساتھ شامل کیا جائے، سب بیویوں میں سب سے زیادہ مقام حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے۔ یہ میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا، حضرت عائشہ صدیقہ کوئی اور عورت نہیں ہے جس کا مقام اور جس کی برات، جس کی شان قرآن نے بیان کی ہو، سوائے عائشہ صدیقہ کی۔
اور کیسے؟ یہ تہمت، جس پر تہمت لگائی جائے، بہتان لگایا جائے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کل کسی عورت پر اگر بہتان لگایا جائے تو وہ شرم کے مارے وہ اپنے آپ کو سامنے نہیں کر سکتی، حالانکہ عام عورت ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ پر بہتان لگایا منافقین نے، اور جس میں صرف دو، ایک صحابی رسول حضرت حسان تھے اور ایک عورت تھی جس کا نام شاید حمنہ تھا، بس باقی صحابیوں میں سے نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے سب کے کان کھینچے اور یہ بات فرمائی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ وہ لوگ جنہوں نے بہت بڑا جھوٹ باندھا حضرت عائشہ صدیقہ اور آپ سے متعلقہ یہ جو بات ہوئی، آپ گمان نہ کریں کہ تمہارے لیے وہ بری بات ہے، بلکہ تمہارے لیے اچھا ہوا، کیونکہ یہ بات ہوئی تو قرآن اترا، یہ بات ہوئی تو قرآن پاک کے اندر برات نازل ہوئی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جس نے اس میں حصہ لیا ہر ایک کو سزا ملی۔ اور باقی رہی بات، مسلمانوں کو سمجھایا کہ جب یہ بات سنی تھی تو تمہیں تو یہ کہہ دینا چاہیے تھا، قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، تمہیں تو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہماری بات یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسی بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اور یہ جو کچھ بات ہوئی، جو بہتان لگایا گیا، قرآن نے کہا بہتان عظیم۔ بہتان کہتے ہیں جھوٹی بات لگانا کسی کے لیے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ بولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں تو یہ کہہ دینا چاہیے تھا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہم نے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم نے جب بات شروع کی اس کے متعلق اور اس کو ہلکا سمجھا، اس کو معمولی سمجھا، اس پروپیگنڈے کو جو حضرت عائشہ کے متعلق لگائی گئی بات تھی، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں یہ معمولی بات نہیں ہے تمہاری بات کرنا، اللہ کے ہاں بہت بھاری بات ہے، عند اللہ عظیم فرمایا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ خَيْرًا، جب مومنوں نے یہ بات سنی تھی تو انہوں نے اچھا گمان کرنا چاہیے تھا۔ اب رہی بات کہ 2 رکوع حضرت عائشہ کی فضیلت میں اترے، تھوڑی سی میں احادیث کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عائشہ کا مقام کیا ہے۔ کسی صحابی نے حضرت عمر بن عاص نے پوچھا، توجہ ہے بھائی، حضرت عمر بن عاص نے پوچھا، یہاں جب بات شروع ہو جائے نا، یہ تھوڑا سا آداب ہیں بات کرنے کی، جب بھی آئیں خاموشی سے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کو سلام بھی نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے توجہ جو ہے وہ بکھر جاتی ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور آ کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، جس وقت پڑھ لیں اس وقت خوب سلام کریں ایک دوسرے کو۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، بات بھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے متعلق حضرت عمر بن عاص نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے۔ انہوں نے کہا میری مراد یہ ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد حضرت صدیق اکبر سے زیادہ محبت ہے۔ اور عائشہ کا مقام ایسے ہے جیسے تمام خانوں میں سرید کا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے بعض ایسی خصوصیات بیان کی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں 11 خصوصیات مجھ میں ایسی ہیں جو دنیا کی کسی عورت میں نہیں۔ ایک خصوصیت تو عام ہے
کہ حضرت عائشہ کنواری تھیں، باقی کوئی بھی آپ کی بیوی وہ کنواری نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہوا 6 سال کی عمر میں، رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ ان 9 سالوں کے اندر جتنا علم حضرت عائشہ صدیقہ نے حاصل کیا کہ دنیا کی عورتوں کے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ، اور دنیا کی عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے بہت کچھ تھا۔ دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کے اندر آپ کی برات نازل ہوئی ہے، یہ بھی آپ کا خصوصی مقام ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر میں اور لحاف میں جب موجود تھیں، اس وقت قرآن اتر رہا ہے۔ کسی اور عورت کے بستر پر قرآن نہیں اترا سوائے حضرت عائشہ صدیقہ، اور یہ آیت اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ آیت اس وقت اتری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بستر کے اندر موجود تھے، اور یہ ایک خصوصیت ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ ایک اور بات خاص طور پر سنیں کہ 2 بیویوں کو سلام اللہ پاک نے سلام بھیجا، ایک خدیجہ الکبریٰ کو، ایک حضرت عائشہ صدیقہ کو، کسی اور بیوی کو سلام نہیں بھیجا اللہ نے۔ اور پھر جبرائیل امین کا بھی سلام پہنچا حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو۔ یہ بھی خصوصیات ان 2 کی ہیں، لیکن عائشہ کی خصوصیات بڑھ جاتی ہیں۔ کیسے؟ فرمایا اللہ اکبر، نبی علیہ السلام جب بیمار ہوئے، آپ تمام عورتوں کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے باری باری۔ آپ یہ پوچھ رہے تھے، آپ کے پوچھنے کا انداز یہ تھا کہ عائشہ کی باری کب آئے گی۔ یہ نہیں کہا کہ میں عائشہ کے گھر میں جانا چاہتا ہوں، بلکہ عورتوں سے پوچھا، بیویوں سے پوچھا کہ عائشہ کی باری کب آئے گی۔ سمجھ گئی دوسری عورتیں، انہوں نے اتفاق سے سب نے اجازت دے دی کہ اب آپ بیمار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں رہنا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے آخری دن گزارے، اور پھر نبی علیہ السلام، یہ خصوصیات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی کہ جب آخری دن تھا، نبی علیہ السلام کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے چہرے پر دیکھ رہی تھیں، اور عبد الرحمن آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ نبی علیہ السلام نے خاص طور پر مسواک کو دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو مسواک سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اللہ اکبر، میں آخری باتیں کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، بڑی ایمان افروز باتیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ہلایا، وہ مسواک لیا، وہ مسواک سخت تھا۔ نبی علیہ السلام کا جو مسواک کرنا تھا وہ حضرت عائشہ نے اپنی دانتوں سے چبا کر نرم کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ نبی علیہ السلام نے وہ مسواک کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آج یہ بھی سعادت مجھے حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن اور میرا لعاب دہن اللہ نے ملا دیا، اکٹھا کر دیا۔ یہ بھی حضرت امی عائشہ صدیقہ کے حصے میں یہ بات آئی۔ اور پھر جب آپ کا انتقال مبارک ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ کے گود میں آپ کا سر مبارک تھا۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہ الفاظ تھے دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے۔ اور 2 باتیں آپ نے فرمائیں، وہ بھی میں کر دوں۔ اور بڑی آہستہ اس وقت آواز نکل رہی تھی آپ کی زبان مبارک سے، آپ نے فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتاتوں کا خیال رکھنا۔ یہ بات آخری، یہ گویا کہ آپ کی وصیت تھی۔
پھر جو بات اہم ہے، سب سے اہم، کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے نبی علیہ السلام کی قبر اطہر کا وہ مرکز بنا دیا اور وہ جگہ بنا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں سی مٹی تھی وہی مٹی نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کی جو مٹی تھی جس سے آپ کا وجود دنیا میں آیا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہیں آدمی دفن ہوتا ہے۔ وہ کتنا بڑا مقام ہے اس حجرے کا۔ آج یہ بات کہنے میں ہم کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ وہ جگہ، وہ مٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کا مقام عرش معلی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، پکی بات ہے۔ اور وہ کون سا تھا، وہ کون سی جگہ تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں صلاۃ و سلام پڑھے جا رہے ہیں وہاں نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کا کتنا بڑا مقام ہے، جو خصوصیات ہیں وہ کتنی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات قرآن نے کہی نا ھذا بہتان عظیم، تو نبی علیہ السلام کے ذہن کے اندر پوچھنے کا ایک انداز تھا۔ مختلف صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو بات میں نے پہلے کی اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ کیسی ہے؟ تو حضرت عمر کا جو جواب تھا وہ یہ تھا، یا رسول اللہ آپ کا نکاح اپنی مرضی سے ہوا یا اللہ کے حکم سے ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے ہوا۔ تو پھر ساتھ ہی فرما دیا ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اور پھر انہی کے الفاظ کو، حضرت عمر فاروق کے الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر اتار دیا، ان نتکلم بھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر جتنے نکاح ہوئے نبی علیہ السلام کے، کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ 50 سال کی عمر گزر گئی، جتنے نکاح ہوئے 50 سال کے بعد ہوئے۔ حضرت سودا سے نکاح ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا، حضرت ام حبیبہ سے نکاح ہوا، حضرت زینب بنت حزیمہ سے نکاح ہوا، حضرت زینب بنت جہش سے نکاح ہوا، اور حضرت جویریہ سے نکاح ہوا، حضرت میمونہ سے نکاح ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور یہ نکاح کس لیے تھے؟ 50 سال کے بعد یہ ساری اس کی بنیاد تبلیغ تھی، عورتوں کو تعلیم دینا، عورتوں کو سمجھانا۔ نبی علیہ السلام جس وقت دنیا سے گئے، آپ کے ہوتے ہوئے 2 بیویوں کا انتقال ہوا تھا۔ ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ جا رہی ہیں تو 9 بیویاں موجود تھیں جن سے نکاح ہوا تھا، اور وہ بیوہ تھیں۔ قرآن پاک کے اندر ان کا مقام بیان کیا۔ یاد رکھو یہ ان کا مقام ہے کہ ایسی عورتیں دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ۔ اور پھر فرمایا دنیا میں بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کی ہی بیوی ہوں گی۔ اور قرآن نے سلام اتارا، یعنی اللہ نے سلام اتارا حضرت عائشہ پر اور حضرت خدیجہ الکبریٰ پر۔ ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، آج جو عرض سرائی، اور اب جو یعنی اس نے انڈیا کی کسی خبیثہ نے حضرت عائشہ کے متعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بکواسات کیے ہیں ان کو دہرایا نہیں جا سکتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، اس کو سزا دی جائے، اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اور واجب القتل ہے جو اس قسم کی بات کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی عظمت اور شان اور ناموس پر۔ اس سلسلے میں پوری دنیا کے اندر مسلمان بیدار ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ یہاں آج بھی 3 بجے بھی بعض ساتھیوں نے کہا کہ احتجاج ہوگا، لیکن ہمارے ساتھی جو ہیں وہ مدنی مسجد سے
مغرب کے بعد احتجاج کے لیے جلوس بھی نکالیں گے اور تقاریر بھی ہوں گی، اس لیے سارے حضرات ضرور شامل ہونا، اس لیے اپنے لیے نہیں یا اپنے ایمان کو لے کر یا اللہ میں بھی جا رہا ہوں، اس آدمی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اس عورت کے خلاف بول رہی ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور کبھی بھی کوئی گستاخی کرنے والا ہو تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری ذات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام دنیا کے انسانوں سے میری ذات سے زیادہ محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک کی آیات کے اندر بھی ہیں، اس لیے بھائی آپ حضرات ضرور تشریف لے جانا، وہ خاص طور پر مغرب کے بعد تو دھوپ بھی نہیں ہے تو آپ شامل ہو سکتے ہیں، جو جا سکتے ہیں۔ وہ 3 بجے والا احتجاج بھی ہے، وہ مجھے بتایا گیا، ہم آ رہے تھے اس وقت، تو اس میں بھی شامل ہو سکیں تو ضرور جائیں۔ تو بہرحال دل کے اندر یہ ارادہ پختہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود کہ مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ 1-2 کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، صحابہ نے ان کو قتل کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے تھے۔ کیوں؟ آپ کی توہین نہ اللہ برداشت کر سکتا ہے اور نہ کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت اور آپ کی اتباع اور آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی عارضی ہے، زندگی کو بدل لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی بنا لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔